حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگو، 4 خامیاں رکھنے والی عورت سے کبھی بھول کر کے بھی شادی نہ کرنا۔ اگر والدین کے کہنے پر ایسی عورت سے شادی کر بھی لی ہے تو اسے بار بار سمجھانا، خوب سمجھانے کے بعد بھی اگر وہ نہ سمجھے تو کیا کرنا، اسے جلد ہی اپنی زندگی سے نکال دینا، یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ اگر نہیں نکالو گے تو یاد رکھنا یہ عورت تمہاری دنیا و آخرت تباہ و برباد کر دے گی، تمہیں تمہارے عزیز و اقارب یہاں تک کہ ماں باپ جیسے عظیم محبت بھرے رشتے سے بھی دور کر دے گی، تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی، بچوں کا اور آنے والی نسل کا مستقبل تباہ و برباد کر دے گی۔ یہ 4 خامیاں رکھنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے ماؤں کی گود خالی کر دیتی ہے، بہنوں کا سہاگ چھین لیتی ہے، بہنوں کا سہارا چھین لیتی ہے، اور انہی کی وجہ سے بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریک نظر آنے لگ جاتا ہے۔ ایسی عورت تباہی کے ساتھ ساتھ گھر میں بے برکتی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ گلی محلے میں رہنے والی عورتیں ایسی عورت کے مرنے کی دعائیں کرتی ہیں، مرنے کی دعائیں مانگتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ایسی عورت کو جلد ہی جلد طلاق دے کر اپنی دنیا سے نکال دو، یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت عورت کی وہ 4 خامیاں کون کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 بے وفائی، فرمایا سب کچھ کرنا، عورت کی بے وفائی قبول ہرگز نہ کرنا، ایک بار بے وفائی کرنے کے بعد اسے معاف کر دینا، ایک بار گناہ کرنے کے بعد بیوی کو معاف کر دینا نیک مرد کی علامت ہے، ایک بار بے وفائی کرنے کے بعد اسے معاف کر دینا نیک مرد کی علامت ہے، بار بار یہ گناہ کرنے کے بعد اسے طلاق دے دینا عقل مند مرد کی علامت ہے۔ میرے معاشرے میں بے وفائی کرنے والی یا گھر سے بھاگنے والی عورت کی نحوست ان کے بچوں پر بھی ضرور پڑتی ہے۔ ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں کی ایک عورت اپنی 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے کو چھوڑ کر، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر کسی غیر کے پیچھے بھاگ گئی۔ 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے کو تنہا چھوڑ کر، عزیز و اقارب بہن بھائیوں سب کو چھوڑ کر کسی غیر کے پیچھے بھاگ گئی۔ 12 سال گزر گئے، 12 سال گزر گئے، آج اس عورت کی بیٹیاں جوان ہو گئیں۔ اب یہ سوچتے ہوئے لوگ ان کی بیٹیوں کو رشتے کے لیے قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ وہ بیٹیاں ہیں جو بے وفا عورت کی کوکھ سے پیدا کی گئی ہیں۔ ان کی ماں بے وفا نکلی ہے، یہ بھی بے وفا ہوں گی، اس لیے ہم انہیں قبول نہیں کرتے۔ اب یہ لڑکیاں لاکھ نمازیں پڑھ لیں، تہجد پڑھیں، لوگوں کے سامنے نیک اور پارسا بن جائیں، لیکن ماں کی بے وفائی کی جو نحوست ہے ان کا مقام بلند نہیں ہونے دے گی۔ فرمایا بار بار ایسا گناہ کرنے والی عورت کو طلاق دے کر گھر سے نکال دو، ورنہ تمہاری اولاد کا مستقبل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میری بہنوں یاد رکھنا، گھر کی 4 دیواری عورت کی سلطنت ہے، جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کی تخت پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، جب وہ 4 دیواری کے اندر ہوتی ہے نا، وہ ایسے سمجھے کہ وہ اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ فرمایا عورت کی دوسری خامی باتوں باتوں پہ جھوٹ بولنا، شوہر کے لاکھوں بار سمجھانے کے باوجود بھی کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے، پھر بھی اس نے جھوٹ کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، نہیں چھوڑا۔ جھوٹ بول بول کر اس نے گھر کا سارا نظام بگاڑا ہوا ہے۔ یاد رہے ایسی عورت کی نسل جب پروان چڑھتی ہے تو ان کی ہر ایک بات، ہر ایک جملہ جھوٹ سے شروع ہو کر جھوٹ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والی عورت پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے۔ بھائیو فرمایا اگر ایسی عورت سے شادی کرو گے تو تم بھی اس کی تمام عادات میں ڈھل جاؤ،
پھر تم بھی وہ کرنا پسند کرو گے تو جو تمہاری بیوی کرتی ہے، تم بھی وہ کرنا بڑا ہی پسند کرو گے جو تمہاری بیوی کرتی ہے۔ جھوٹ بولنے والی عورت اللہ کی لعنت کو مول خریدتی ہے۔ ساری زندگی جھوٹ بولنے والی عورت کے چہرے پر مرتے وقت لعنت کے آثار نمودار ہوں گے۔ فرمایا نمبر 3، شوہر کی عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں کسی غیر محرم شخص کو گھر میں بلا کر وہ باتیں کرنا جن باتوں کا شوہر کو علم نہیں۔ جب ایک عورت کسی غیر محرم مرد کے سامنے آنکھیں ملا کے بات کرتی ہے نا، تنہا بیٹھتی ہے نا، تو درمیان میں بیٹھا شیطان دونوں کو نفسانی خواہشات پر ابھارتا ہے، ان دونوں سے وہ کام کرواتا ہے جو کام انہیں اللہ کے غضب کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایک عورت کا جب انتقال ہوا نا، غسل دینے کے بعد جب تدفین کے لیے اس کی میت اٹھائی گئی، اس کا جنازہ اٹھایا گیا، تو میت اتنی بھاری ہو گئی تھی کہ لوگوں سے اٹھائی نہیں جاتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے 4 پئی پر پتھر پڑے ہیں اور ہم وزنی پتھر کو کندھا دے کے جا رہے ہیں۔ جب اس کا جنازہ پڑھنے لگے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو جنازے میں شریک تو تھے لیکن جنازہ پڑھ نہیں رہے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو جنازے میں شریک تھے لیکن جنازہ پڑھنا گوارا نہیں کر رہے تھے۔ پتہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ بدبخت لوگ تھے جو اس بدقسمت عورت سے ایک بار نہیں کتنی بار گناہ کر چکے تھے، اس لیے وہ جنازہ پڑھنا گوارا نہیں کر رہے تھے۔ اس کی تدفین کے بعد لوگ اس کے گھر میں آ کر عورت کی زندگی کے بارے میں پوچھا، بار بار اصرار کرنے پر انہیں بتایا گیا کہ یہ شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلا کر بےہودہ باتیں کیا کرتی تھی، اور مرتے وقت بھی یہ کسی گناہ میں مصروف تھی، اور جب موت کا فرشتہ اس کی روح نکالنے آیا اس وقت بھی یہ کسی گناہ میں مصروف تھی، گناہ کرتے کرتے مری۔ عورتوں نے پوچھا، اے نواسہ رسول، چوتھی خامی کون سی ہے؟ فرمایا چوتھی خامی مردوں کا روپ اختیار کر کے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے والی، مردوں کا روپ ڈھال کے، مردوں جیسی شکل بنا کے، مردوں جیسے بال سنوار کے، مردوں جیسا لباس پہن کے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے والی اور بازاروں کی رونق بننے والی عورت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگو تم حاکم ہو، تمہاری عورتیں محکوم ہیں، عورتوں پر حکومت کرو۔ عورتوں پر حکومت کرنا مردوں کی علامت ہے، مردوں کی نشانی ہے۔ ایسی عورتوں پر زور دیتے ہوئے انہیں ان گناہوں سے دور رکھو، ورنہ عورت کی یہ 4 خامیاں تمہیں بھی دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دیں گی۔ فرمایا ان 4 خامیاں رکھنے والی عورتوں سے کبھی بھی شادی نہ کرنا، اگر شادی کر لی ہے انہیں سمجھانا، ان خامیوں سے دور رکھنا۔ اگر یہ عورتیں ان خامیوں سے دور نہیں ہوتی تو طلاق دے کر ان سے جان چھڑا لینا، یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔